ذکر اندر کھل دے نہیں لالو گمر ویو دے مل دے. جب امریکہ کے دورے پہ گئے کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ اترا اب تو اسی طرح رومال باندھے ہوئے پاؤں میں نا خصہ بڑا پہنتے تھے, خصہ ان کو بڑا پسند تھا. ایک ایئر ہوسٹس کہنے لگی آج ان کی بیٹوں کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا؟ جی السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کے رہائش گاہ پہ آج ہم موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قاری سلمان ربانی جو کہ اکثر قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کے ساتھ سفر و اسفار میں اکثر ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. آج وہ یہاں پہ آئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کی تعزیت کے سلسلہ میں آج ان کی رہائش گاہ پہ آئے ہیں. ان کی وفات سے پہلے جب یہ آتے تھے تو کس طرح وہ ان کو ریسیو کرتے تھے اور کیسے مہمان نواز تھے, ہر طرح کے سوالات انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے ان کے سامنے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری سلمان ربانی صاحب, آپ نے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ وفات سے پہلے آپ ان کو ملنے آتے تھے, آپ نے ان کو کیسا پایا اور آپ کو وہ کیسے ریسیو کرتے تھے؟ کیا آج بھی آپ کو اسی طرح ریسیو کیا گیا؟ ان کو بیٹوں نے کس طرح آپ کو ریسیو کیا؟ جی بالکل ناظرین اکرام, حضرت وکیل صحابہ خطیب ایشیا بلبل چمنستان قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ, آج میں ان کے بیٹوں کے پاس الحمدللہ حاضر ہوں. قاری صاحب کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل جب میں ادھر آتا تھا قاری صاحب فرمایا کرتے تھے حافظ صہیب صاحب کو کہ جب حافظ صاحب آئیں ان کو لے کے آؤ, یا کسی کی بھی ڈیوٹی لگاتے تھے. اور جب میں آتا تھا قاری صاحب اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, دست شفقت رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. تو آپ جب آج آئے ہیں تو آپ کو کیسے ریسیو کیا گیا یہ بھی ذرا کائنڈلی بتائیں, اور ظاہری بات ہے قاری صاحب جس طرح کرتے تھے اور آج آپ کو کیسے ریسیو کیا؟ جی بالکل قاری صاحب, تھوڑا سا اونچی جی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے وہ تو وہی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے. تو میں نے ان کے بیٹوں میں بھی الحمدللہ قاری صاحب کی خوشبو پائی ہے الحمدللہ. یہ بالکل قاری صاحب کے جانشین, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جانشین بنائے. جیسے قاری صاحب پیار کرتے تھے, جیسے قاری صاحب مجھے ریسیو کرتے تھے, آج بھی الحمدللہ اسی طرح محترم بھائی مفتی طلحہ ثناء الحفیظ صاحب اور محترم بھائی حافظ صہیب رضا الحفیظ صاحب الحمدللہ مجھے آگے سے لے کے آئے ہیں خود. اور قاری مصباح صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, قاری مصباح الحفیظ صاحب, انہوں نے مجھے ویلکم کہا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جی اچھا, قاری صاحب کی زندگی میں آپ قاری صاحب کے ساتھ رہتے تھے, آپ نے قاری صاحب کو کیسا پایا اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھی نہ بھلا پائیں, کوئی ایسا واقعہ جو ہے عوام الناس کو سنائیں؟ جی بالکل قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شفقت تو کیا ہی کرتے تھے, لیکن ان کو میرے ساتھ پیار اتنا تھا, محبت اتنی تھی, شفقت اتنی کیا کرتے تھے وہ کہ جب کسی سفر میں جانا تو جب واپسی میں نے یہاں سے فیصل آباد سے یا کسی بھی اسٹاپ سے گھر جانا ہوتا تھا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دھیان سے جانا, حالات نہیں صحیح, بیٹا اپنی جیب کا خیال رکھنا, اپنے آپ کا خیال رکھنا, کسی سے کچھ چیز لے کے نہیں کھانی. اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ قاری صاحب وصیتیں کیا کرتے کہ ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. مہمان نوازی کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث بھی جانتے ہیں, اور میں بھی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ایک ادنا سا روحانی بیٹا ہوں. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمان نواز اتنے تھے محمود بھائی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بھی آ جاتا, یعنی کہ میں کوئی بھی آتا تھا, قاری صاحب ان کو اپنے ہاتھوں سے خود کھانا ڈال کے دیتے تھے کہ کھاؤ, یہ لو, یہ لو, اتنی محبت کرتے تھے. اچھا, تو آج ان کے بیٹوں کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ جی بالکل قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو فرزندان ہیں محترم بھائی مفتی طلحہ ثناء الحفیظ صاحب اور محترم بھائی حافظ صہیب رضا الحفیظ صاحب اور ابن وکیل صحابہ قاری مصباح الحفیظ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے بھی ویسے ہی پیار دیا ہے جیسے قاری صاحب میرے ساتھ کیا کرتے تھے. اور محترم بھائی قاری مدثر صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. جیسے قاری صاحب شفقت کیا کرتے تھے ویسے ہی ان بھائیوں نے مجھے پیار دیا. جی جی بالکل. اچھا تو قاری صاحب ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی یا کس سے کی؟ ذرا آپ نے استادوں کا نام بھی بتائیں, اور قاری صاحب کے ساتھ تو آپ ظاہری بات ہے شاگردی میں آپ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں, ذرا کائنڈلی وہ. جی
حضرت وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن وہ میرے محسن تھے، مربی تھے، اکثر جلسوں میں مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب بھی کوئی نعت پڑھنی یا کوئی بھی کلام پڑھنا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے پڑھنا ہے۔ قاری صاحب میرے اس حوالہ سے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے۔ میں نے محمود بھائی حفظ کیا ہے چونیا میں، اڈے کے پاس ہی مسجد ہے، مبارک مسجد اہل حدیث، میرے حفظ کے استاد ہیں قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں دلی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی قبر کو منور فرمائے۔ اور حفظ کے بعد میں الحمدللہ درس نظامی میں پڑھنے کے لیے چلا گیا الہ آباد، وہاں ہمارے علاقے میں مدرسہ ہے مرکز ابن الخطاب الاسلامی، حاجی محمد اکبر سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ ادارہ ہے۔ 5 سال میں نے وہاں پڑھا ہے، 5 سال تک درس نظامی، اور آخری سال الہ آباد میں ایک مرکز ہے، مرکز ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اہل حدیث، وہاں پہ میرے استاد جو ہیں شیخ الحدیث ولی کامل استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اکرم المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کے پاس میں نے بخاری شریف پڑھی الحمدللہ۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کے شاگرد خاص ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ ہیں قاری صاحب کے لیے۔ ناظرین، قاری صاحب نے ایک وقت زندگی کا ایک حصہ گزارا آپ کے ساتھ، کیوں نہ ہو کہ آپ ہر لحاظ سے آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، اسی طرح قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب نے ان کی تربیت کیسے کی اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے دوران کس طرح دست شفقت رکھا اور کیا کیا معاملات تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے بیٹے کو چھوٹے بیٹوں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ جب آپ قاری صاحب کی مسند پہ بیٹھے، آپ نے پچھلے دنوں ایک درس دیا، اس میں آپ جب شروع ہوئے تو لوگوں کو یہی تھا کہ قاری صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی سیم ٹو سیم ہے، تو آپ کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور کیسے کی اور دینی دنیاوی کتنی؟ میں نے حفظ جو ہے وہ ادھر ہی فیصل آباد میں ایوب ریسرچ میں ایک مدرسہ تھا، وہاں میں نے حفظ کا جو ہے وہ پڑھا، حفظ کیا، اور پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ، جہاں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء اور میرے استادوں میں شیخ ابوالبرکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ امین صاحب اور دیگر اساتذہ جو ہے وہ میرے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد میں فیصل آباد میں آ گیا تھا، دارالقرآن میں بھی میں نے پڑھا۔ یہاں حافظ احمد اللہ صاحب اور حافظ مولانا سعید صاحب اور مولوی عبدالشکور صاحب اور دیگر اساتذہ، مولوی حود صاحب اور استاد تھے، اور میں نے الحمدللہ یہاں پڑھا کتابیں، اور میں فارغ ہوں دارالحدیث راجوال سے، اور میں نے ادھر جامعہ سلفیہ میں جو ہے وفاق المدارس کا امتحان بھی دیا تھا۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، تو آپ کی اس وقت عمر کتنی ہوگی تقریباً اندازاً، اور قاری صاحب کی عمر کتنی تھی؟ جی میری تقریباً 45-46 سال عمر ہے۔ اور قاری صاحب کی آپ کے والد محترم کی؟ ان کی تقریباً 82-83 سال عمر تھی۔ بیماریوں کی وجہ سے اور جس طرح سفروں کی وجہ سے، اور بہت جو ہے وہ ان کی جو دن رات کی محنت، کاوش، کوشش یہ تبلیغ میں، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ بوڑھے لگتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ لوگ ان کو بوڑھا کہتے تھے تو وہ کہتے تھے میں بوڑھا نہیں ہوں، میں تو جوان ہوں۔ تو یہ اچھا، آپ ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ جو دین کے لیے ان کی خدمات ہیں، آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ان کی وفات کے بعد میرے خیال سے 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو ابھی تک تعزیت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، تو آپ کیسا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جتنا کام کیا، جتنی انہوں نے تبلیغ کی، جتنے انہوں نے سفر کیے، اور جتنی لوگوں کے ساتھ محبت کی،
ہو جاتی تھی، یا آخری عمر میں جو ہے وہ کئی دفعہ تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، علماء سے بھی ہو جاتی تھی، مگر میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی ہے۔ اور ایک وقت تھا جب اہل حدیثوں کا لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، مسجدوں میں گھسنے نہیں دیتے تھے، اور پھر اہل حدیث ہوتے بھی تھے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء، حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی محمد حسین صاحب، مولوی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو علماء اس وقت وہ نہیں ہیں، حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے علماء جن کا نام مجھے جو ہے وہ اس طرح یاد نہیں ہے اتنا، بہت زیادہ کوشش کی۔ آج الحمدللہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور ایسے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں مسجدوں میں گھسنے نہیں دیتے تھے، ہم جاتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی، لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، شیشے توڑ دیتے تھے، کئی دفعہ ڈینٹ پڑے ہوتے ہیں، بھائی کہتے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بچوں نے توڑ دی ہے، یہ گاڑی توڑ دی ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری وہ ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ جو ہے ہم دیہاتوں میں، گاؤں میں، ہر جگہ جا کے جو ہے نا، ابا جی کی یہ کوشش تھی کہ میں پیغام اہل حدیث پہنچاؤں لوگوں تک کہ یہ ہم اہل حدیث ہیں۔ لوگوں نے کئی دفعہ یہ جو ابھی میری تقریریں انٹرنیٹ پہ گئی ہیں، یوٹیوب پہ گئی ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ بیٹا پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں تقریباً 30 سال سے کراچی میں تھا، اور وہاں اپنا ادارہ بھی چلا رہا ہوں، ضیاء الحفیظ شہید، ضیاء الحفیظ شہید کے نام سے ادارہ بھی چلا رہا ہوں، اور خطابت کے حوالے سے یہاں جو ہے وہ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک جمعہ دیتے ہیں، تو ایک جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک آسانی کرے گا، باقی جمعے اللہ ہر پاک ماہ کا ایک جمعہ ہر ماہ کا ایک جمعہ، اور اس کے بعد جو ہے والد صاحب کی مسند میں، اور باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ باہر پڑھائیں گے، سب ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ظاہری بات ہے کہ یہ بڑے بیٹے ہیں قاری صاحب کے، تو ہم انشاءاللہ چھوٹے بیٹے سے بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ہمارے گھر میں والد صاحب کے رفیق سفر، ہماری جماعت کے مشہور و معروف نعت خواں حضرت مولانا قاری سلمان ربانی صاحب تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ والد محترم کا تعزیت کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے، تو محمود بھائی انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو مرتے دم تک یاد رکھیں گے، ساری عمر نہیں بھلائیں گے۔ ایک تو جنہوں نے ہمارے والد محترم کے جنازے کے اندر شرکت کی، آپ نے بھی دیکھا، پوری پاکستان کی سوشل میڈیا والے تھے، جنازے کے اندر اکابرین تھے، علماء تھے، شیوخ تھے، بڑے بڑے اکابر قائدین تھے، علماء تھے، تو ابھی تک بھی تعزیت کا سلسلہ اور جاری اور ساری ہے۔ بیرون ممالک کے والد محترم نے سفر بے شمار کیے ہیں، میں تو بیرون ممالک نہیں گیا۔ والد محترم آپ کو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے وہ خطیب ایشیائی نہیں تھے بلکہ خطیب یورپ تھے۔ ایشیا ممالک میں تو بے شمار دفعہ گئے ہیں، انڈیا گئے تھے، نیپال میں گئے ہیں، اور بنگلہ دیش میں گئے ہیں، اور یہ ایشیا ممالک میں افغانستان تو گئے، ایک دو مرتبہ گئے تھے۔ اسی طرح یورپ ممالک کے اندر بھی برطانیہ، امریکہ، جرمن، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ممالک کے اندر بھی الحمدللہ والد کوئی واقعہ کہ آپ کو سناتے ہوں گے کہ کوئی ادھر یہ واقعہ پیش آیا، ادھر یہ واقعہ پیش آیا؟ بڑے سناتے تھے۔ ایک تو والد محترم آپ کو پتہ تھا ان کا انداز ماشاءاللہ، 2 رومال باندھنے، ایک سر پہ رومال باندھنا یہی، اور ایک اپنے نا جی موٹے پہ رومال رکھنا، یہ آخری وقت تک بھی یہ رومال ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، یہ نشانی تھی۔ ہسپتال میں بھی نا جی جب نماز کا وقت ہونا نا جی میرا رومال دو، نماز پڑھاؤ یار، تہجد پڑھاؤ، رومال باندھنا، اسی کہنا جی کچھ اینج بھی پڑھ لیا کرو، کہنا نہیں یار رومال دیو جی۔ تو یہ ان کی نشانی تھی، پہچان تھی۔ تو ایک یہ وہ سناتے ہیں، کہتے جب امریکہ کے دورے پہ گئے
تو نیو یارک جب میں کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ اترا، اب تو اسی طرح رومال باندھے ہوئے ایک موٹے پہ رکھا، ایک سر پہ باندھا ہوا، پاؤں میں نا خصہ بڑا پہنتے تھے، خصہ ان کو بڑا پسند تھا، تو وہ ہم سائی پہ بنواتے تھے اسپیشل والد صاحب کے لیے، تو وہ باندھا ہوا. تو نا ایک ایئر ہوسٹس وہ آئی تو کہنے لگی وائی نائس شوز بابا، ویری نائس شوز بابا، ویری نائس شوز بابا. جی تو کہہ رہی کہ آپ کو نا یہ شوز بڑے پسند ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو یہ شوز بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو والد صاحب آگے مسکراہ پہ کہنے لگے بیٹا میں اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو میں دے دیتا ہوں. کہتی نہیں، نو 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 آپ کو ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو واقعہ تو بڑے سناتے تھے، بیرون ممالک میں جا کر بڑی تبلیغیں کی، بڑا قرآن سنایا، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا، عظمت مسلک بڑا بیان کیا، اور اپنے مسلک کو بے شمار لوگوں نے وہاں قبول کیا. تو ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں بس. جی جی بالکل. برطانیہ میں دورے پہ تھے، تبلیغی دورے پہ سنایا ہمیں. تو جس گھر میں اسٹے کرتے تھے وہ میاں چنو کے ہیں، والد محترم کے بڑے دوست تھے رفیع صاحب، ان کے گھر میں رکتے ہوتے تھے. تو وہ ان کے بچے بچیاں نا نانا ابو آ گئے، دادا ابو آ گئے، ایسے ان کے ساتھ پیار تھا، ایسے ماحول بنا ہوا تھا. جب بھی جاتے تھے، ہر سال کانفرنس پہ جاتے تھے. پھر تھوڑا سا جب علیل ہوئے ہیں اس کے بعد نہیں پھر جا سکے ہیں برطانیہ کے دورے پہ. تو گھر میں کہتے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے قاری صاحب آج تانوں نا ایک پروگرام سنانا ہے. تو میں نے کہا سناؤ بیٹا سناؤ. وہ ٹی وی لے آئے، تو اس ٹی وی کے اوپر نا جی محمود صاحب ایک پروگرام لگا ہوا تھا، تقریباً لڑکی تھی 11-12 سال کی، وہ آنکھوں سے نبینی تھی. تو وہ پروگرام والے نا جی اس لڑکی کو نہ کہتے فلاں فلم کا گانا سناؤ، فلاں گانا سناؤ. وہ فلم کا نام بھی بتاتی تھی، گلوکار کا نام بھی، اداکار کا نام بھی بتاتی تھی، پھر گانا بھی سناتی تھی. تو میں نے والد صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا سنا. میں نے کہا حاج صاحب بند کر دے ہوئے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ گھر والے پوچھتے ہیں، بچیاں ان کے، حاجی صاحب بھی، قاری صاحب کیا ہوا، کیوں آپ ایسے آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو ٹھنڈا سانپ بھرا، کہنے لگے کاش یہ دیکھیں یہ ہندو لڑکی ہے، غیر مسلم ہے، اور کیا نام ہے غیر مذہب ہے، کاش کہ کہیں ہماری مسلمان کی بچیاں قرآن ایسے یاد کرتی، قرآن پڑھتی اور قرآن سناتی تو میرا دل خوش ہوتا. تھوڑے عرصے کے بعد برطانیہ سے واپس آئے پاکستان. تو انہی دنوں میں گجرانوالہ میں ہمارا ایک بچیوں کا مدرسہ ہے، ابھی بھی ہے. اس کی جو پرنسپل صاحبہ تھی وہ باجی زبیدہ امین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ادارہ ہے. تو وہ باجی تو فوت ہو چکے ہیں. وہ والد صاحب کی نا جی بہن بنی ہوئی تھی. انہوں نے ہر سال اپنی کانفرنس پہ بلانا بچیوں کو، جس وقت سالانہ تقریب ہوتی تھی، تقسیم اسناد ہوتی تھی، ہر سال والد صاحب کو وہ بلاتی تھی. تو ان کا پروگرام آ گیا، تو انہوں نے ٹائم لیا، پروگرام جلسے پہ گئے، تو تقریر کی تقریباً 2 گھنٹے ان کے مدرسے میں، سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر. تقریر کرنے کے بعد نا جی وہ باجی کہنے لگی قاری صاحب ہمارے جامعہ کی ایک بلبل ہے، ایک بچی ہے، آپ نے اس بچی سے قرآن سننا ہے. وہ قد کی چھوٹی ہے، تو آپ نے اس سے قرآن سننا ہے. چھوٹی سی بچی ہے ہمارے جامعہ کی، تو آپ اس سے قرآن سنیں، اس کا امتحان لے. اور والد رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر دینی مدارس سے عربیہ والے بھی بلاتے تھے امتحانات کے لیے، امتحان لیتے تھے. تو ابھی کہتے ہیں لاؤ لے آؤ بھی بچی نو. تو وہ بڑی بچیوں نے نا جی اس چھوٹی بچی کو ایسے نا کندھوں پہ اٹھایا ہوا. تو ابھی کہتے ہیں بچی لے آؤ، بچی کتنے؟ تو کہنے لگے قاری صاحب یہی ہے، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے. چھوٹی سی بچی تھی. ابھی کہتے اے بچی ہے، کہنے لگے ہاں جی یہی ہے جی، اس کا میں نے امتحان لینا ہے. کہتے ہاں جی یہ تو ہی لینا ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا کتنے سپارے پڑھ لیے ہیں، کتنے سپاروں کا امتحان دینا ہے؟ 5 سپارے، 10 سپارے، 15 سپارے، کتنے سپاروں کا امتحان دینا ہے؟ تو وہ جس طرح یہ نبینے حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے نا، ایسے ہلتے رہتے ہیں. تو اس بچی نے نا جی آنکھوں کے اندر ہاتھ رکھے تو ایسے نا ہل رہی ہے. تو کہنے لگی استاد جی میں نے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے سارے قرآن کا امتحان دینا ہے. تو والد صاحب کو بڑی خوشی ہوئی. کہتے اچھا ادھر آ پتر، ادھر آ ادھر آ. تو اس کا نا جی امتحان لینا شروع کیا. مشکل مقامات
9واں سپارہ جس میں متشابہ والی آیات ہیں اور 24واں سپارہ اس سے نا جی کچھ آیاتیں پوچھی، وہ تو بچی اڑے ایسے فر قرآن سنائے، ہاں جی فر قرآن سنائے، تو قرآن بھی سنائے، پھر سپارہ بھی بتلائے، پھر سورت بھی بتلائے، پھر آیت بھی بتلائے، پھر اس کے بعد وہ آیت کا ترجمہ بھی کرے، ہاں جی، اور آیت کے اندر اتنے حرف ہیں، اس آیت میں صاد ہے، اس میں جیم ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں آسمانوں کی طرف منہ کر لیا، کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میری قوم جاگ گئی ہے، قرآن سے محبت بن گئی ہے، قرآن سے محبت پڑ گئی ہے، الحمدللہ ہماری بچیوں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے، وہ بات ان کو یاد آ گئی نا، تو الحمدللہ اس طرح کے بے شمار واقعات جی بڑا پیار کرتے تھے۔ ہم بھی انشاءاللہ العزیز اپنے بزرگوں کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے سارے بھائی، بلکہ اتنا ہی عوام پیار کر رہی ہے، آپ کو بیاہ بتلائیں، ہم 6 بھائی ہیں، تو عوام الناس کا پیار اتنا ہے، ہم 6 بھائی پورا ہی نہیں اتر رہے، اتنی محبت کر رہے ہیں دوست، اتنا پیار کر، ہمارے یہ بڑے بھائی ہیں، ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، والد محترم کے جانشین ہیں، قاری مصباح الحفیظ صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بڑھ چڑھ کے ہم کام کر رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان ربانی صاحب والد صاحب کی طرز میں 2-3 اشعار سنائیں، ہمارا دل خوش کریں۔ میں نے اشارہ ادھر کیا، آپ نے ان کو ہی کہہ دیا۔ جی جی سلمان ربانی صاحب، قاری صاحب کی طرز میں آپ بالکل سنائیں گے۔ جی انشاءاللہ میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وکیل صحابہ، خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ اشعار میں محمود صاحب سنانے لگا ہوں احباب کو، کہ جو اشعار حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے لکھے تھے۔ قاری صاحب پڑھا کرتے تھے، میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا، میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا، او دا روزہ بڑا ہی سونا، بڑا ہی سونا۔ قاری صاحب کے فرزندان میرے ساتھ بولے گے انشاءاللہ ماحول بنے گا، بڑا ہی سونا محمود صاحب، بڑا ہی سونا، او مقامی بڑا سونا، جیڑے لب دے ذکر اندر کھل دے، جیڑے لب دے ذکر اندر کھل دے، نہیں لالو گمر ویو دے مل دے، نہیں لالو گمر ویو دے مل دے، میٹھا شربت میٹھا شربت ذکر محمد دا، میٹھا شربت ذکر محمد دا ہے جے جام بڑا سونا، او دا روزہ بڑا ہی سونا، بابا جی بڑا ہی سونا، بڑا ہی سونا، او مقامی بڑا سونا۔ اور توجہ، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے، یا مر جائے اس دے دوارے تے، یا مر جائے اس دے دوارے تے، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے، یا مر جائے اس دے دوارے تے، اللہ دی قسم اس دا، اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سونا، میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا، او دا روزہ بڑا ہی سونا، مفتی صاحب بڑا ہی سونا، او دا روزہ بڑا ہی سونا، او مقامی بڑا سونا۔
ناظرین میں کہوں گا بڑھاپا بھی ہو، جس طرح کے بھی جو معاملات ہوں، اولاد کے لیے ماں باپ ایک نعمت ہے. تو ظاہری بات ہے میں دیکھ رہا تھا کہ قاری صاحب سلمان ربانی صاحب ہمیں اشعار سنا رہے تھے، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کے بنائے ہوئے اشعار سنا رہے تھے. حالانکہ عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں قاری صاحب کے بیٹے پھر بات وہی پہ آ جاتی ہے، جس طرح کے ماں باپ کے ساتھ محبت کبھی بھی بندہ بھول نہیں سکتا. اسی لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے قاری صاحب کے بیٹے جو ہے وہ اب دیدہ ہو گئے تھے، ان کے آنسو آنکھوں میں آ گئے تھے. تو میں بالکل ناظرین محبت جو ہے ماں باپ کے ساتھ وہ بہت عظیم رشتہ ہے ایک، وہ جس عمر میں بھی ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ یاد جو ہے وہ انسان کو تڑپا دیتی ہے. جی تو ناظرین جانشین قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ ان کے جانشین ادھر بیٹھے ہیں، اور قاری صاحب کے بیٹے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی سفر و سوار ہوتے تھے قاری صاحب ان کی ڈرائیونگ جو ہے گاڑی کی وہی کرتے تھے. جی قاری صاحب آپ کوئی ایسا واقعہ سنا دیں صرف کہ جو آپ سفر میں آپ کبھی بھی نہ آپ کے ذہن میں جب بھی آئے تو آپ مسکرا دیے ہو، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ذرا آپ بتائیں. جی ہاں جی، واقعہ تو بہت زیادہ ہیں. جی قاری صاحب کی بڑی محبت تھی، بڑی شفقت کرتے تھے. جب سے آپ ان کے ساتھ سفروں میں رہتے ہیں واقعات بہت ہوں گے، صرف ایک واقعہ. ہاں جی، واقعہ یہی تھا کہ جب کوئی ٹول پلازے وغیرہ والے آتے تھے نا، سلمان ربانی صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، قاری صاحب بھی. ہاں جی، تو قاری صاحب نے کہنا کہ ہاں جی تاڑے مرید آ گئے نے. میں کہنا ہاں جی مرید آ گئے نے. میں کہا جی یہ مرید وہ نے جڑے پلو لیندے نے. یہ مرید وہ نے. قاری صاحب نے بھی ہستا رہنا اسی پر. ہاں جی بڑی محبت تھی ان کی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جو صدقہ جاریہ کا یہ پودا ہے. الحمدللہ آپ بھی بالکل ہر دعا میں ان کو یاد رکھیں، اور ان کا جو جماعت کے اوپر سایہ رہا ہے اور جس لحاظ سے ان کی محبت جو ہے جماعت کے ساتھ رہی ہے، آپ بالکل ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.